رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم عاصيا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجهنم فإن كان واحدا فواحدا قال رجلا وإن ظلماه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ظلماه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا أصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سارے ابھی بھی نہیں پڑھ رہے، سارے بابا سے بلند پڑھیں الصلاة والسلام یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ نعت سے کلام سے آغاز کروں گا اپنی گفتگو کا۔ آسان سا کلام ہے، جس کو یاد ہو۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں آگے آئیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھیں۔ جس کو یاد ہے وہ محبت سے میرے ساتھ پڑھے، پوری تقریر کے دوران بات سمجھ آئے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ حاضر نہیں ہے سارے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں نے آپ کو بار بار نہیں کہنا ہے، جہاں پہ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، بس بات غور سے سنیں۔ اور یہ کلام بڑا آسان سا، جس کو یاد ہے میرے ساتھ آواز سے بلند پڑھیں۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے
ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا سارے محبت سے پڑھیں تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے تیرا بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے تیرا ملک ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت سنتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے تیرا ملک نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تمام ہم اس خالق کائنات اور مالک لم یزل کے لیے اور درود حضور سرور کائنات شفیع معظم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے جس طرح کے سارے احباب جانتے ہیں یہ محفل پاک محترم جناب نور احمد مرحوم صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہے ملک محمد مرید حسین صاحب نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے اسٹیج پہ جلوہ افروز مقتدر ہستیاں اور برادران اسلام چند لمحات وقت بھی تھوڑا سا ہے والدین کی شان یا عظمت اس حوالے سے مجھے حکم کیا گیا ہے میں اسی ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کریم کے قرآن سے اور حدیث مبارکہ سے چند باتیں آپ کے سامنے اگر بات اچھی لگے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے اور اب کا قرآن وہ انسان کے لیے ہدایت کا واحد اور پہلا رستہ ہے
کسی اور کی بات سننا، کسی اور کی طرف جانا، وہ تو کوئی اور جائے جس کے پاس مالک کا قرآن نہ ہو، ہمارے پاس تو رب کا قرآن موجود ہے۔ میں بلا تمہید والدین کی شان میں چند آیتیں پڑھ کے ایک پہلا مقصد اور پہلا ذکر قرآن کا اس حوالے سے رکھوں گا۔ اللہ کریم نے بار بار کس انداز میں، کس کس مقام پر، کیسے کیسے والدین کی شان کو بیان کیا ہے۔ جتنا ذکر کر سکتا ہوں کہ کس طرح والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدست سوال کریں گے، اے اللہ کریم، اے حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ، اگر ہم ان احکام پہ عمل کر جائیں، اگر ہم اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے والدین کا ادب و احترام کر جائیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ پہلا حصہ ہے کہ کس طرح قرآن نے عظمت کو بیان کیا ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ اگر ہم اس عظمت کو تسلیم کر لیں، اس پہ مانتے ہوئے چلیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہیں میرے مالک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں میرے مالک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہیں میرے مالک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں بارہا مقامات پہ اللہ کریم نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے بندے کے والدین کو رکھا۔ ہم مالک سے سوال کریں مالک حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ پہلی آیت مقدسہ کا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل 3 رکوع پہلی آیت رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے ایمان لانے والے مسلمان، اے میرے معبود کا کلمہ پڑھنے والے، ہم تجھے یہ پیغام دیتے ہیں ہمارے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ مالک تیرا بندہ سر تسلیم خم کرتا ہے، تیرا بندہ تجھ پر ایمان لے آیا ہے، تیرے سامنے سر جھکائے گا، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اور حکم کیا؟ جہاں رب نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا، اپنی عبادت کا اعلان فرمایا، وہیں اسی آیت کے ساتھ متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جس طرح تم نے میری عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کے ساتھ مجھے شریک نہیں کرانا ہے، اسی طرح تم نے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ دوسری آیہ مقدسہ پہلا پارہ ہے 9 رکوع پہلی آیہ مبارکہ 3 پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، رب نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، فرمایا محبوبہ یہ صرف تیری امت کے لیے حکم نہیں، یہ صرف امت مصطفیٰ کے لیے نہیں، پہلی امتوں کے لیے بھی پیغام یہی، پہلی امتوں کے لیے بھی وصیت یہی۔ مالک کیا حکم ہے؟ لا تعبدون الا اللہ۔ رب نے فرمایا اے بنی اسرائیل ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آؤ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مالک ایمان لے آئے ہیں، فرمایا اس کے بعد تم نے سر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ مالک سر جھک گیا ہے، اس کے بعد کیا حکم ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہماری عبادت بھی کرتے رہنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ احسان بھی کرتے رہنا ہے۔ تیسری آیہ مقدسہ 5واں پارہ 3 رکوع آدھے میں رب کریم نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا لوگو اللہ کی عبادت کرو، ایک
اس مالک کے سامنے سر تسلیم خم کرو، ایک اس رب کے سامنے سجدہ کرو۔ مالک کریم ہم تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اے ایمان لانے والے بندہ مومن ہماری بارگاہ میں سجدے بھی کرتا رہے، عبادتیں بھی کرتا رہے، ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتا رہے۔ مالک سے پوچھے نا، مالک عبادت تیری کرنی ہے، کہاں تیری عبادت، کہاں ہمارے والدین گنہگار؟ دونوں چیزوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ رب نے فرمایا جہاں بظاہر پیدا کرنے والی ذات رب کی ذات ہے، تجھے ہر صورت میں بغیر تشبیہ و تمثیل تجھے پیدا تیرے رب نے کیا ہے، لیکن بظاہر تجھے دنیا میں لانے کا سبب تیرے والدین بنے ہیں، تیرے والدین تجھے دنیا میں لائے ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا ہم نے اپنی عبادت کے ساتھ تیرے والدین کا حسن سلوک رکھا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا رکھا ہے۔ کہیں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ رب نے آگے آیت مبارکہ میں اس سارے رکوع میں ساری بات کو کھولا، فرمایا اے سوال کرنے والے حسن سلوک کیسے کرنا ہے، اے پوچھنے والے ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے، کیا کیا دائرہ ہے حسن سلوک کا؟ فرمایا پھر سن، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ تیری زندگی میں تیرے والدین اگر بڑھاپے میں پہنچائیں تو فرما پھر تیرے لیے حکم یہ ہے انہیں کبھی انہیں اف نہیں کرنا ہے۔ جھڑکنا دور کی بات ہے، خفا ہونا دور کی بات ہے، ناراض ہونا دور کی بات ہے، اف اس بات پہ کہا جاتا ہے آپ مجھے کوئی بات کہیں مجھے اچھی نہ لگے، میں جواب نہ دے سکوں، میں صرف اف کر کے گزر جاؤں، بظاہر زبان سے کچھ کہا نہیں ہے۔ یہ والدین کی بارگاہ وہ پاک بارگاہ ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں حکم فرما دیا، فرمایا فلا تقل لہما اف، والدین کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ پھر اگلی حد بھی توڑ دی، فرمایا ولا تنہرہما، پھر کہیں تو یہ نہ نکال لے کہ جھڑکنا جائز ہے، تو نے انہیں کبھی جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ مالک والدین میرے ہیں وہ کہیں نہ کہیں غلطی بھی کر جاتے ہیں، باپ بوڑھا ہو جائے بچے کی حالت میں چلا جاتا ہے، بچپنے کی حالت میں چلا جاتا ہے، بات اسے سمجھ کوئی نہیں آتی ہے۔ اب بندہ رب کی بارگاہ میں سوال کرے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے کریم محبوب نے فرمایا من اصبح منکم، اب تم میں سے جو بندہ اس حال میں صبح کرے مطیعا للہ فی والدیہ، اس نے صبح صبح اپنے والدین کی اطاعت کی ہے، میرے کریم محبوب نے فرمایا بابا نے لہو جنہ مفتوحہ نے، سرکار نے فرمایا اللہ کریم والدین کی فرما برداری کے بدلے میں اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ اب حضور سے کسی نے سوال کیا قال رجل ان ظلمہ ہو، حضور اگرچہ والدین ظلم کرتے ہوں، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، بیٹا کماتا ہے، گھر پہ راج کرتا ہے، لیکن باپ پھر بھی کبھی گالیاں نکال جاتا ہے، کبھی مار جاتا ہے، حضور اگر وہ ظلم ہی کر رہا ہو کیا پھر بھی اس کی اطاعت ضروری ہے؟ فرمایا ہاں وَإِن ظَلَمَهُ وَإِن ظَلَمَهُ وَإِن ظَلَمَهُ ثلاث مرات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، بات کو پختہ کیا، کہا اگرچہ والدین ظلم کر رہے ہوں، والدین ظلم کر رہے ہوں، والدین ظلم کر رہے ہوں، پھر بھی تجھے حسن سلوک کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ ہم رب کی بارگاہ میں سوال کریں، میرے مالک والدین میرے مالک ہم نے انہیں اب ایسا اس حالت میں پہنچ گئے ہیں گویا ہم نے انہیں پالنا ہے، ہم نے انہیں کھلانا ہے، جب وہ بڑے تھے ہم بچپن کی حالت میں تھے وہ ہمیں غصہ بھی کر لیا کرتے تھے، مالک تیری شریعت نے اجازت بھی دی تھی والدین کو کہ اگر نماز پڑھنے نہ آئے غصہ کر کے بھیجا کریں، نماز پڑھنے نہ آئے مار کے بھیجا کریں، غلط طرف جا رہے ہوں مار کے اس طرف سے روکا کریں۔ مالک والدین اب اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ ہمارے محتاج ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی ایسی اجازت ہے؟ فرمایا نانا صاحب ہم نے تیرے لیے سارے دروازے سختی والے بند کر دیے ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، رب نے فرمایا نہ تو نے اف کرنی ہے، نہ تو نے جھڑکنا ہے،
مالک پھر میں نے کیا کہنا ہے؟ فرمایا جب بھی اپنے والدین سے مخاطب ہونا ہے، تیرا باپ تجھے مار رہا ہے، تیرا باپ تجھے گالیاں دے رہا ہے، تیرا باپ تیری بےعزتی کر رہا ہے، اسے ذلیل نہیں کرنا ہے۔ جب بھی زبان سے والد کے لیے الفاظ نکالنے ہیں، اس کے ساتھ مخاطب ہونا ہے، اس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ فرمایا حسن سلوک کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے۔ مالک کیسے شفقت کے ساتھ؟ پھر بات کو کھولا، مالک بات سمجھنا آئی۔ رب نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب نے فرمایا ہر صورت تم نے اپنے پر والدین کے لیے رحمت کے بچھا کے رکھ دینے ہیں۔ تیرے والدین جہاں سے آ رہے ہوں انہیں رحمت کی خوشبو آئے، تیرے رحمت بھرے پر بچے ہوں، تیرے والدین تیرے گھر میں زندگی گزار رہے ہوں۔ میرے مالک کیا کہنا ہے، کیا دعا مانگنی ہے؟ رب نے فرمایا تو نے کہنا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والد ہر طرح کی خدمت کرتا ہے اپنے بچے کی، والد ہر طرح کا رحم اور حسن سلوک کرتا ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ خود بھوکا پیاسا رہ لیتا ہے، اپنے بچے کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیتا ہے، خود پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہے، بچے کے لیے شادی پر، عید پر، سردیوں میں، گرمیوں میں اچھا اور خوبصورت نیا لباس خرید کے لاتا ہے۔ اب جس طرح اس نے شفقت کی تھی، رب نے فرمایا تو نے دعا کر لی ہے، ہاتھ اٹھانے اور کہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ مالک میرے والد پہ اس طرح رحمت عطا فرما جس طرح یہ بچپن پہ مجھ پہ رحمتیں کیا کرتا تھا۔ اب بڑھاپے کی عمر میں بچہ والد کے لیے دعا کر دے، رب نے فرمایا یہ تیرا فرض بنتا ہے، تو کہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ سارے کا سارا قرآن کا اسلوب، سارے کا سارا یہ جو رکوع گزرا ہے، اس پہ بات کی جائے تو بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت مختصر، بات آگے بڑھاؤں اس سے میرے کریم محبوب کی بارگاہ میں چلیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک والدیہما او کلاہما، فرمایا تم میں سے وہ بندہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا، عرب کا یہ محاورہ تھا، اس وقت کہا جاتا تھا، اس وقت بولا جاتا تھا جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا تو اسے کہا جاتا تھا رغم انفہ، گویا کہا جا رہا ہے تو ذلیل ہو، تو خوار ہو، زمانے میں دھکے لگے تجھے، میرے سرکار کی زبان کا کہا ہوا لفظ، آج اگر زمانے میں تجھے دھکے لگ رہے ہیں، آج زمانے میں اگر تو دھچکے کھا رہا ہے، آج دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، دیکھ کہیں تو والدین کی نافرمانی تو نہیں کرتا ہے، کہیں تو اس گناہ کا مرتکب تو نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا راغم انفہ، ذلیل ہو وہ بندہ زمانے میں، ذلیل ہو وہ بندہ زمانے میں، ناک خاک آلود ہو اس کی۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی حضور سوال کرتے ہیں کون ہے وہ بندہ جس کے بارے میں اتنا سخت حکم دیا جا رہا ہے؟ رحمت والی زبان سے وہ جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، کس شخص کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے؟ میرے سرکار نے فرمایا من ادرکا والدیہ او کلاہما، فرمایا تم میں سے وہ بندہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا ہے، ثم لم يدخل الجنہ، فرمایا پھر ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے، ان سے محبت کر کے، ان سے شفقت کر کے، ان سے پیار کر کے، فرمایا تم میں سے وہ بندہ جنت میں داخل نہ ہو پایا، وہ زمانے میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ گویا کیا بتایا؟ حدیث مبارکہ کا دوسرا رخ دیکھیں، گویا میرے کریم محبوب علیہ السلام، میں تقریر کا دوسرا جز آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کریم کا قرآن ہم نے سنا، حضور کا فرمان ہم نے سنا، میرے کریم محبوب نے بھی فرمایا، میرے رب نے بھی فرمایا تم نے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کس طرح سلوک کرنا ہے۔ اب ہم اللہ سے بھی سوال کریں، رب کے محبوب سے بھی سوال کریں، اے میرے محبوبہ ذرا بتا تو صحیح، اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں، اگر ہم رب کے حکم پہ سر جھکاتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ محبت اور شفقت کرتے رہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ میرے کریم محبوب کی حدیث مبارکہ جو میں نے بیان فرمائی، اس کا الٹ
حقیقت اگر بیان فرمائیں تو میرے کریم محبوب گویا صحابہ کو فرما رہے ہیں، اے صحابہ تم میں سے وہ بندہ جس کے والدین دونوں یا والدین ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اس نے والدین کی خدمت کی یا اس ماں یا باپ کی خدمت کی، اس ماں اور باپ کی خدمت کرنے کے بدلے میں اللہ کریم اس گنہگار بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ مقام کوئی تھوڑا مقام نہیں، یہ بلندی کا اعلیٰ مقام۔ بندہ دنیا میں رہ رہا ہو، بندہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہو، حضور کی بارگاہ میں سوال کرے، مالک محبوب آپ نے تو بار بار سوال کرنے والے نے جب سوال کیا ہے میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون؟ حضور نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا ماں کے بعد کون مستحق ہے میرے حسن سلوک کا؟ سرکار نے فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ حضور نے پوچھا کہ حضور سے سوال کیا اس صحابی نے میرے کریم محبوب کون مستحق ہے میرے حسن سلوک کا؟ سرکار نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں۔ میرے کریم محبوب کی بارگاہ میں اس صحابی نے چوتھی مرتبہ سوال کیا، کہا اللہ کے محبوب تین مرتبہ حسن سلوک کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ کون زیادہ مستحق ہے میرے حسن سلوک کا؟ میرے سرکار نے فرمایا تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ ہم حضور سے سوال کریں حضور آپ نے تو بار بار کہا ہے، بار بار ارشاد فرمایا ہے تیری ماں تیرے حسن سلوک کی مستحق ہے، میری ماں کا کیا مقام ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ السلام۔ میرے سرکار نے فرمایا دنیا میں زندگی گزارنے والے اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے تیرا کبھی دل کرے تو کبھی چاہے کہ جنت کی دہلیز کو بوسہ دینا چاہتا ہے، فرمایا آج اپنے گھر میں آج اپنے آنگن میں اپنی ماں کے قدموں میں گر جا، اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے، تو سمجھ تو نے رب کی جنت کو چوم لیا ہے۔ تیری جنت تیرے مالک نے تیرے گھر میں رکھی ہے۔ بار بار میں نہیں کہتا کہ نماز پڑھنا، اس بات کا قطعاً انکار نہیں ہے کہ نماز فرض ہے۔ اے نماز پڑھنے والے دعوت فکر یہ ہے پہلی صف کا نمازی ہو رشتے توڑنے والا ہے، پہلی صف کا نمازی ہو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کوئی نہیں ہے، پہلی صف کا نمازی ہو بھائی چارہ اس کا کوئی نہیں ہے، پہلی صف کا امام کے پیچھے اقامت کہنے والا نمازی ہو، داڑھی لمبی ہے، نمازیں لمبی ہیں، سجدے لمبے ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ، عبادتیں وہ مالک قبول فرمانے والا ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال کوئی نہیں۔ سن میرے کریم محبوب علیہ السلام کے حدیث مبارکہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو رشتے توڑنے والا ہے، جو اپنے علاوہ کسی اور کو کسی خاطر میں نہیں لاتا ہے، کسی خاطر میں نہیں سمجھتا ہے، میرے کریم محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں، صحابہ سامنے کھڑے ہیں، ایک جنازہ گزارا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی کہا اللہ کے محبوب یہ جس کا جنازہ گزر رہا ہے بڑا نمازی تھا، بڑے صدقہ و خیرات کرنے والا تھا، بڑے اللہ کے حقوق پورے کرنے والا تھا، لیکن بندوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا سنو وہ بندہ جو رب کو تو راضی کر کے جا رہا ہے لیکن رب کی مخلوق اس سے ناراض ہے، سرکار نے فرمایا اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ بات بظاہر چھوٹی سی کہ بندہ بندوں کو راضی نہیں کر سکا ہے، نماز قضا کوئی نہیں ہے اس کی، صدقہ و خیرات بے انتہا کرتا ہے، غریبوں کا بھلا بے انتہا کرتا ہے، زکوٰۃ بے انتہا دیتا ہے، سارے فرائض پورے ہیں، اگر کمی ہے تو صرف اس بارے میں کمی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کوئی نہیں ہے، پھر اس حالت میں رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ سرکار نے فرمایا اس بندے پہ اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھیں، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو کہیں نہ کہیں اللہ کے حقوق میں تو کمی کر جاتے ہیں۔ قطعاً اس بات کی ترغیب نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھا کریں، نماز فرض ہے، ضرور ہر وقت جب نغمہ محبت چھیڑا جائے آپ کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آئے، سر جھکاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کریں۔ لیکن اے نماز پڑھنے والے نمازی
رب کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کرتا جا، رشتوں کو بھی مضبوطی سے تھامتا جا، رشتوں کو اپنے ساتھ لیتا جا۔ میرے سرکار وہیں پہ کھڑے ہیں، ایک اور جنازہ گزارا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے محبوب جانے والا یہ وہ جا رہا ہے جس کی نمازوں میں تو کہیں نہ کہیں کمی ہو جاتی تھی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، عرض کرنے والی صحابی عرض کر رہے ہیں اللہ کے محبوب یہ وہ بندہ جا رہا ہے کہیں نہ کہیں خطا ہو جاتی تھی رب کے حقوق پورے کرنے میں، لیکن بندوں کو راضی رکھتا تھا، بندے بڑے مطمئن تھے اس سے، بندے اس کے پیچھے بھی کہتے تھے بڑا اچھا بندہ ہے، بڑے تعلقات اس کے اچھے ہیں، رشتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا لوگو سنو وہ بندہ جو کہیں نہ کہیں رب کے حقوق میں تو کمی کر کے آ رہا ہے لیکن اللہ کی مخلوق کو راضی کر کے آیا ہے۔ جنازے میں کھڑے لوگ کہتے ہیں اے جانے والے تو بڑا اچھا تھا، ہمارا وقت تیرے ساتھ بڑا گزرا ہے، بڑا اچھا گزرا ہے۔ سرکار نے فرمایا انتم شہداء للہ فی الارض، تم دنیا میں زندگی گزارنے والے اپنے آپ کو عام نہ سمجھو، تم رب کی طرف سے گواہ بنا کے بھیجے گئے ہو، جس کے بارے میں تم نے کہہ دیا ہے یہ اچھا ہے، جو رشتوں کو توڑ لے کے جانے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے حقوق پورے کرنے والا ہے۔ فرمایا نمازوں میں کہیں کمی ہو جائے، اللہ کے حقوق میں کہیں کمی ہو جائے، وہ مالک معاف فرماتے ہوئے بندوں کو راضی رکھنے کے بدلے میں اس بندے کو جنت پر واجب فرما دے گا۔ اب جنت ملی ہے کس صدقے کہ بندوں کے حقوق پورے کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے، جنت مل گئی ہے۔ اور اگر والدین کی بارگاہ میں چلیں، والدین کا مقام سنیں، یہاں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ماں کی شان پڑھیں، ماں کے بارے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، وہاں آپ یہ بھی سنیں، یاد کر کے جائیں کہ والد کوئی عام نہیں ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو والدین بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں خون پسینے کی کمائی، رات دن ایک کر کے، زمانے کی باتیں سن کے، خود بھوکے پیاسے رہ کے، پرانے کپڑے پہن کے، والدین کے اگر اولاد کے لیے سارا کچھ والدین کرتے ہیں تو یقیناً اس والد کا بھی کوئی مقام ہونا چاہیے۔ جہاں ماں کا اتنا مقام، رب نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اپنی ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا حکم اس لیے دیا گیا۔ رب نے فرمایا کیونکہ تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں پالا ہے، اپنی کوکھ میں رکھا ہے، 9 مہینے بڑی مشکل سے گزارے ہیں، اس لیے اس کا مقام بلند ہے، لیکن باپ کو عام نہ سمجھ۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا تمہارا باپ وہ ہے اوسط الجنت ابواب، تمہارا باپ وہ ہے جسے اللہ کریم نے جنت کا درمیانی رستہ قرار دیا ہے، وہ جو ماں کی خدمت کر کے گیا ہے، ماں کے نعرے لگا کے گیا ہے، والد کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، جب لڑائی ہوتی ہے بیٹا ماں کے ساتھ ہے، باپ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، باپ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ماں کو راضی کرنے والا جب جا رہا ہوگا جنت میں، جنت بعد میں آتی ہے، دروازہ پہلے آتا ہے، دروازہ نہیں کھلے گا، باپ ناراض ہے اس سے، باپ کو راضی نہیں کیا ہے اس نے، ماں کے قدموں تک نہیں پہنچ سکے گا، جنت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اگر اس جلدے کو کھولوں، اگر اس باندھ چیز کو کھولوں تو میرے کریم محبوب کا ایک اور فرمان، حضور نے فرمایا رضی الرب رضی الوالد، میرے کریم محبوب نے فرمایا اے زمانے میں زندگی گزارنے والے، تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، ہر بندہ اپنا اپنا حساب دیکھے، مجھے کسی کا علم نہیں ہے، کسی کا پتہ نہیں ہے، رشتوں کے حساب سے، والدین کے حساب سے ہر بندہ اپنا اپنا کھاتا دیکھے، اپنا اپنا حسن سلوک، اپنا اپنا تعلق دیکھے والدین کے ساتھ۔ اگر وہ والد کو راضی کی ہوئی ہے تو پھر سمجھ جائے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بات بڑے پتے کی بڑی وزنی، ایک بار پھر ذکر کر دوں، وزن آپ نے ڈالنا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا والد راضی ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہے یا نہیں، اس کا والد اس سے راضی ہے، فرمایا وہ سمجھ جائے اس کا مالک اس سے بھی راضی ہے۔ لیکن فرمایا جس کا والد اس سے ناراض ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اس کا والد اس سے ناراض ہے تو سمجھ جائے کہ عرش کا مالک بھی اس سے ناراض ہے۔ والد کی
میں بات کو اگر کروز کروں ختم کروں تو اس بات کی طرف کہ یہ سارا کچھ ہمیں ملا کیسے ہے، کس صدقے ملا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں منبر پر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ حضرت علامہ مولانا صداقت علی صاحب آپ کی اس گاؤں کے خطیب ہیں۔ پہلے ملاقات تھی لیکن اتنی واقفیت نہیں تھی۔ اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے والا بندہ کیا پہلے دن وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جاتا ہے؟ ایک عرصہ لگتا ہے، ایک زندگی کا وقت لگتا ہے، وہ قیمتی وقت جو نوجوان اپنی جوانی کہیں 3 سال انجینئر لگا لینا ڈپلومہ کرنے میں، تو وہ جب بڑے عہدے پہ جب تک اسے نہ بٹھایا جائے وہ چین سے نہیں بیٹھتا ہے، وہ سیدھا ہاتھ کسی سے نہیں ملاتا ہے، سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد کے منبر پہ بیٹھنے والا شخص بھی عام ہوا کرتا ہے؟ بظاہر زندگی کے حساب سے دیکھیں تو اس نے اپنی ساری زندگی اس بات پہ لگائی ہوتی ہے کہ حضرت کیا آپ نے 15-20 سال نہیں لگائے ہیں؟ 15-20 سال کا عرصہ لگتا ہے وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں، وہاں سے یہاں تک آنے میں۔ تو پھر وہاں بیٹھا ہوا بندہ، کیا یہاں بیٹھے ہوئے بندے کا اسے احترام کرنا چاہیے یا نہیں؟ خدمت کرنی چاہیے یا نہیں؟ محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ خدمت صرف پیسے کا نام نہیں ہوتا ہے، آپ محبت کریں جس انداز سے بھی کر سکتے ہیں، جس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام ہے آپ کے لیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتے مضبوطی سے تھام لیں۔ صرف محافل میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف بار بار سجدے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس مالک کو راضی کرنا ہے تو پہلے اس کی مخلوق کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر اس مالک کو راضی کرنا ہے تو بار بار رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے پہلے اسے بھی راضی کر، پہلے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کر، وہ تجھ سے راضی ہوگا تو پھر ہی تیری نماز قبول ہوگی۔ اب امام ہی راضی نہیں ہے مقتدی سے تو کیا مقتدی کی نماز ہے؟ مقتدی امام کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو کیا اس کی نماز ہے؟ یہ بڑی باتیں ہلکی ہیں لیکن بات بڑی وزنی ہے، تھوڑی سی ہیں جنہیں ہم سمجھتے کچھ نہیں۔ میں یہاں سے گزر گیا ہوں، مقتدی میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے، بھائی نماز پڑھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ آیا ہے صف میں، تو نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا ہے، وقت نکال کے آیا ہے، جس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، عبادت رب کی ہے لیکن پڑھتا پیچھے امام کے ہے۔ جب تک نہیں کہے گا کہ پیچھے امام کے پڑھتا ہوں نماز نہیں ہے، جب تک نیت نہیں باندھے گا اس طرح، تیری اکیلے نماز کیسے ہوگی؟ امام کے پیچھے جو کھڑا ہے، پھر تو اکیلی کہیں اور پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے، پڑھا جس کے پیچھے پڑھ رہا ہے اس کا احترام نہیں کرتا ہے تو پڑھنے والی نماز کیا وزنی ہوگی؟ اگر نماز کا بھار پیدا کرنا چاہتا ہے، نماز کا وزن پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس امام کا ادب بھی کر، اس کا احترام بھی کر۔ اور ہمیں یہ ملا سارا کس کے صدقے ہے؟ ہمیں یہ ملا سارا حضور کے صدقے ہے۔ اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام کی شان 2 آیات مقدسہ، ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کی اختتام کی طرف لے جاؤں۔ میرے سرکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ حضور پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کا یہ حصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مالک میں نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا ہے، تیرے بندوں کو تیری طرف بلایا ہے، زیادہ لوگ گمراہی کی طرف گئے ہیں، چند لوگ میرے ساتھ آئے ہیں۔ فمن تبعنی فانہ منی، مالک تیرا خلیل تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جس نے میری اتباع کی ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، مالک جو نافرمان ہے تو جان، تیرا معاملہ جانے، تو معاف کرنے والا ہے، کر تو تیری مرضی ہے، نہ کر تو تیری مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے نیکوں کو اٹھا لیا، گنہگاروں کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات اللہ کے محبوب نے پڑھی، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ، رب کا قرآن، رب نے فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، مالک میں لوگوں کو
بلاتا رہا جو مجھے ماننے والے ہیں وہ تو میرے ساتھ ہیں، جو میرے نافرمان ہوئے تیری نافرمانی کر گئے مالک تو جان، تیرے بندے جانے، میری طرف سے وہ بری ہیں۔ اللہ کے محبوب نے قرآن کریم کے یہ دو مقامات پڑھے، بڑے برگزیدہ انبیاء کے آلات پڑھے، حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں۔ کس کے لیے روئے؟ ہم گنہگاروں کے لیے روئے۔ اللہ کریم جو دلوں کے حالتیں جاننے والا ہے، ذہن کے سمے حصے میں پیدا ہونے والے خیال کو جاننے والا ہے، اپنے محبوب کے رونے کو بھی جانتا ہے کہ کیوں رو رہا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا جا جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جا پوچھ کیا محبوبہ کیوں رو رہا ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے محبوب مالک پوچھتا ہے رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے کریم محبوب نے فرمایا اے جبریل حضرت ابراہیم نے بھی اپنے گنہگاروں کو چھوڑ دیا، حضرت موسیٰ نے بھی چھوڑ دیا، میں اپنی امت کے گنہگاروں کے بارے میں شرمندہ، میں اپنی امت کے گنہگاروں کے بارے میں خوف زدہ، میں اپنی امت کے گنہگاروں کے بارے میں رو رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کیا کیا جائے گا۔ میرے رب کا پیغام آیا محبوبہ رو نہیں، انا سنردیک ولا نسوءک فی امتک، او کما قال علیہ السلام، سرکار نے ارشاد فرمایا میرا رب جبریل کو پیغام بھیج رہا ہے محبوبہ تیرا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، تو امت کے بارے میں غمگین ہے، امت کے بارے میں رو رہا ہے، تو غم نہ کر، ہم ان قریب تجھے اتنا عطا کریں گے جس کو چاہے گا اپنے ساتھ تو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ سارا کچھ ہمیں حضور کے صدقے ملا ہے۔ پھر ہم حضور کے حسن کا تذکرہ کرتے ہوئے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے کلام سے بڑا بھاری بڑا وزنی کلام آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہر بندے کو یاد ہے، آپ میرے ساتھ مل کے حضور کا تذکرہ کریں، ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج سکھ میں تیرا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گنیری، آج سکھ میں تیرا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گنیری، لولو بچ شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں جڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاشانی ماتھ چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور اکھیہن مد بریاں، سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تیرا بدی آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما
سبحان اللہ ما أجملك ما أحسنك ما أكملك کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی تیری ثنا گستاخ یکی کتھے جایڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ والد نور احمد مرحوم کی مغفرت و بخشش عطا فرمائے ہمارا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سارے احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک تلاوت کر کے حضرت صاحب
قبلت جميعا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفرد وقنا عذاب الميزان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم یا الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین محفل پاک میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زناخانی کی گئی پاک کلام کی تلاوت کی گئی حضرت صاحب نے بیان کیا یا الہ العالمین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب العالمین پڑھائی کے دوران کوئی غلطی ہوئی ادب و احترام میں کمی خامی رہ گئی اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے معاف فرما یا الہ العالمین اس پاک کلام کا ثواب اس محفل پاک کا ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جو ختم شریف میں ملک کیا گیا اس کا ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے جمیع انبیاء کرام اولیاء کرام شہداء کرام علماء کرام کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس دنیا فانی سے چلے گئے یا اللہ تمام کی ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین خصوصاً بالخصوص اس پاک کلام کا ثواب اس محفل پاک کا ثواب تبرک اور تعام کا اہتمام کیا گیا اس کا ثواب سردار صاحب کے والد محترم ان کی والدہ محترمہ اور ان کے جتنے بھی قریبی بھائی رشتہ دار ان کے نان کے خاندان کے داد کے خاندان کے سسرال کے خاندان کے افراد چلے گئے یا اللہ سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین جتنے احباب محفل پاک میں آئے ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے یا رب العالمین ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین تمام مرحوموں کی قبر کی حشر کی آخرت کی منزلیں آسان فرما یا رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں مقام علیین عطا فرما یا الہ العالمین جتنے احباب یہاں پہ آئے ہیں دستے سوال دراز کی ہوئے یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما ہمارے دکھ درد اور تکالیف دور فرما پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق اور غلام بنا غلامی رسول میں مرنا جینا نصیب فرما یا رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور فرما یا رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے خزانہ غیب سے اسباب پیدا فرما یا الہ العالمین مولوی صاحب کے حال پر رحم و کرم فرما ان کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین ان کی پریشانیاں دکھ درد اور تکالیف دور فرما یا الہ العالمین حضرت صاحب نے جو کچھ بیان کیا یا رب العالمین اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما حضرت صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عشق عطا فرما یا الہ العالمین جتنے احباب یہاں پر آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ہماری دلی نیک جائز حاجات و خواہشات کو پورا فرما اللہم انا نسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شفیت ابن محمد غلام مصطفیٰ اللہم انا نسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان شفیت ابن محمد غلام مصطفیٰ کریمہ ببخشا برحال ماں کی ہست مسیر کمندی ہوا ندارم غیر از تو فریاد رستوئی آسیاں را خطا بخش بس نگاہ دار مارا زرائی خطا در گزار و سواب نما وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ